تو ڈاکٹر نثار جٹ صاحب، آپ کو بہت واضح الفاظ میں طارق فضل چودھری صاحب نے حکومت کی طرف سے مذاکرات کی دعوت دی، اور کیا چاہیے آپ کو؟ میر صاحب میں آپ کو بتاؤں، یہ نا مذاکرات جو ہے نا اب مذاق بن کے رہ گیا ہے، یہ مذاکرات ہی بن گیا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی بات کو آغاز کرنے سے پہلے نا پاکستان تحریک انصاف کی کلیئرٹی کر دوں آپ کے پروگرام میں۔ اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات بیرسٹر گور نے کرنے ہیں، گنڈاپور صاحب نے کرنے ہیں یا کسی اور نے کرنے، تو یہ ڈاکٹر صاحب مذاکرات نہ کرنے کا ایک بہانہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ مذاکرات عمران خان صاحب نے کرنے ہیں۔ یہ اس کے لیے یہ کہاں پہ فیصلہ ہوا؟ جی میری بات سنیں ڈاکٹر صاحب، میں میر صاحب آپ کو بات بتاؤں، یہ فیصلے کی تو بات ہی نہیں، یہ نیچرل چیز ہے۔ وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمارے فاؤنڈر ہیں، وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن دیکھیں نا، میں میر صاحب میں اس بات پہ آ رہا ہوں، جب یہاں پر ڈائیلاگ کی بات ہوئی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، ہم بھی وہیں پر موجود تھے، یقین کریں کہ ہم ان سے کہتے رہے خان صاحب تک رسائی دیں، ہمیں نہیں ملی، کیسے ڈائیلاگ آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آج بھی میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ چند ایک باتوں کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جن حالات میں اس وقت پاکستان ہے نا، ہم سیاستدانوں کو خدا کا خوف کر لینا چاہیے۔ اگر ہم نیشنل ڈائیلاگ کی طرف نہ گئے، اگر ہم نے اس کو نہ کیا اور آئین پاکستان کے اوپر ہم نہ آئے، تو یقین کریں ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بہت نقصان دہ چیز کر کے جائیں گے ان کا۔ آپ ایک آئیڈیل بات کر رہے ہیں، اور آئینی لحاظ سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں نا، وہ کچھ ڈیفرنٹ ہیں۔ جب آپ کی حکومت تھی تو صرف میں نے ایک انٹرویو کیا تھا، ایک ملزم تھے آصف علی زرداری صاحب، ان کو پروڈکشن آرڈر پہ پارلیمنٹ ہاؤس لایا گیا، وہاں پہ ان کے ساتھ ہم نے گفتگو کر لی، تو وہ گفتگو صرف اس لیے روک دی گئی کہ جی یہ ملزم جو ہے انڈر ٹرائل ہے، انڈر ٹرائل ملزم جو ہے اس کی گفتگو جو ہے وہ ٹی وی پہ نشر نہیں ہو سکتی۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا گیا یہ کنوکٹڈ ہے، اس کو کورٹ نے کنوکٹ کر دیا 2018 میں، اس کی تصویر بھی نہیں چلے گی، یہ آپ کی حکومت کی پالیسی تھی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر عمران خان صاحب ان کو صحیح کنوکٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، القادر ٹرسٹ کیس میں 14 سال کے لیے ان کو کنوکٹ کیا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کنوکٹڈ جو بندہ ہے اس کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ یا بیرسٹر گور کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو پھر بطور ایک صحافی کے ان کو چھوڑ دیں۔ اب میں تو آپ سے سوال کروں گا کہ تم حکومت میں ہو تو پالیسی اور ہے، اور یہ حکومت میں ہو تو پالیسی اور ہے۔ جی، میاں نواز شریف صاحب نے 50 روپے کا اسٹامپ دیا، ملک سے گئے اور ڈائیلاگ شروع کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ کیا میاں نواز شریف نے کہ کسی اور نے، ٹھیک ہے جی۔ آصف علی زرداری صاحب جیل سے رہا ہوئے، انہوں نے ڈائیلاگ کیا، NRO 2 سائن کیا، ٹھیک ہے، باہر نکل کے کیا۔ ہم تو آپ سے نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ کا دروازہ کھولیں، نہ کچھ کریں، ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تک پولیٹیکل لوگوں کی رسائی دیں، ہمیں رسائی دیں، پارلیمنٹیرینز کو رسائی دیں۔ ہم خان صاحب سے جا کر بات کریں، حقائق ان کے سامنے رکھیں، بہت ساری چیزیں ان کے علم میں نہیں ہیں، ان کے علم میں لائیں۔ میر صاحب، ہم ایز اے پولیٹیکل ورکر، آپ یقین کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ بیل آؤٹ کی جہاں ہمیں ضرورت ہے نا، ہم سے زیادہ بیل آؤٹ کی ضرورت انہیں بھی ہے۔ آگے جو حالات بنتے جا رہے ہیں نا پاکستان کے، یا جس طرف ہم چل پڑے ہیں، میں کبھی بھی اس بات پہ مان ہی نہیں سکتا کہ ڈاکٹر صاحب میرے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر آج ہمہ دعویٰ سے کہہ دیں کہ آج یہ کر رہے ہیں جو اس کا ملک کو فائدہ ہوگا یا اس سے ملک میں ترقی آئے گی، تو میں یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر ڈاکٹر صاحب یار یہ تو پھر نقصان والی بات ہے۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے، آپ نے مذاکرات کی دعوت دی، نثار جٹ صاحب کو بہت اچھا کیا، لیکن مذاکرات سے پہلے سیز فائر نہیں ہونا چاہیے؟ اس وقت جو روزانہ کی بنیاد پر سزائیں ہو رہی ہیں، ڈسکوالیفیکیشنز ہو رہی ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو اس ماحول میں تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ میر صاحب، اگر کوئی گرفتاری کی بات ہے تو وہ تو گورنمنٹ کے بس میں ہے، اس پہ میں بالکل کہوں گا کہ کوئی بات نہیں، سٹاپ کیا جا سکتا ہے، اسے سٹاپ کر لیں گے۔ کوئی مقدمہ ہوگا نا، وہ دیکھنا پڑے گا۔ میں تو جرنلائزڈ بات کر لیا، لیکن بہرحال گرفتاری کرنا یا نہ کرنا تو گورنمنٹ کا اختیار ہے۔ جی، جو عدالتوں میں کیس پینڈنگ ہیں، جو سزائیں ہو رہی ہیں، وہ تو عدلیہ کے پاس ہیں، وہ تو ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو سپیڈ اپ کریں یا سلو کریں یا روکیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں،
یہ مذاکرات نا جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے بساد احترام، یہ مذاکرات نہ کرنے کے بہانے ہیں کہ عمران خان ہوگا تو مذاکرات ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے تو مائنس. ہم نہیں کہہ رہے مائنس عمران خان. ملاقات کی اجازت کیوں نہیں میں اس دیتے؟ پہ بھی یہ تو آپ کے بس میں ہے نا. میں اس پہ آ رہا ہوں. ملاقات تو آپ کے بس میں ہے. دیٹ ریسپانسبلٹی کہ اس کو ٹھیک اور اس میں عدالت کا حکم ہے کہ ان سے آپ کو ملاقات کروانی ہے. وہاں پر آپ عدالت کا حکم تسلیم نہیں کر گرمی میں کھڑے ہو کر واپس آتے جب عدالت کہتی ہے عمران خان سے ملاقات کرو، وہاں پہ آپ عدالت کے حکم کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. میر صاحب عمران خان صاحب سے جو ملاقات کی بات ہے اس میں وہاں پہ کچھ ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ان کے جو لوگ جب یہ جاتے ہیں وہ ماحول سڑک بند، بھائی اندر 4000 بندہ بیٹھا ہوا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں 4000 قیدی ہے، 4500 اڈیالہ جیل میں، اور ہم بندوقیں لے اور کے ہر ایک کی فیملی اسے ملنے جا رہی ہوتی ہے. تو ہزاروں کی تعداد میں عورتیں، بچے، ظاہر ہے ان کی فیملیز ہیں، وہ ان کی آنا جانا اسی گیٹ سے. یہ بات درست ہے. اچھا آپ باہر ادھر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، گیٹ بند کیے ہوتے ہیں، انتظامیہ ادھر کھڑی ہوتی ہے، دھکم دل چالی ہوتی ہے. یار جو واقعات ہوئے ہیں نا ڈاکٹر صاحب سن لیں نا، میں اس سے آگے ایک اور بات کروں گا، بالکل آپ تسلی رکھیں. ایک تو یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنا، یہ نہ کریں، یہ ڈاکٹر صاحب گارنٹی کریں. میں انشاءاللہ تعالی جو اس سلسلے میں رکاوٹیں ہیں پولیٹیکل لوگوں کی عمران خان سے ملاقات میں، وہ میں دور کروں گا. یہ تو بہت بڑی شہرت آ گئی. اور ہمیں کیا تکلیف ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ کے سیاسی لوگ ڈاکٹر صاحب عمران خان سے ملے، ہمیں کیا پرابلم ہے اس میں؟ جی آپ کو یہی. اور سچی بات میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایز اے پولیٹیکل ورکر اگر کوئی سیاسی بندہ ملے گا نا تو وہ کوئی خیر کی بات کرے گا، سیاسی ورکر. اچھا میر صاحب، باقی جو یہ باہر شرنگیز تقریریں کرتے ہیں نا، ہمیں کہا گیا کہ آپ نے جا کے خان صاحب سے مل کے آنا، اور ہم جاتے رہے. آپ یقین کریں ہم 4 5 6 لوگ جن کے لسٹ میں نام ہوتے ہیں، یا ہمارا ایک ڈرائیور، مڑتے جاتے ہیں، پولیس کھڑی ہے، اس بیہیو کے ساتھ ہماری گاڑی کو روکا جاتا ہے. ادھر رکو، آئی ڈی کارڈ دو، کدھر جانا ہے. خدا کی قسم پھر جو بڑی دھوپ میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جس طرح تلاشی لی جاتی ہے آپ کی، وہ بھی بتائے نا. مطلب پھر سارا کچھ ہوتا ہے، وہ نہیں آپ بتاتے. میں مکمل اس میں معلومات لوں گا، اور انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان کے پولیٹیکل لوگوں کی عمران خان سے ملاقات اگر کوئی رکاوٹ ہے، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. میر صاحب میں نے بھی اچھی ہی بات کروانا چاہیے ان سے. سیاسی لوگ میں نے ان کو بڑے واضح الفاظ میں ایسا لگ رہا ہے کہ آج ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کہیں سے بھاگے نہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مانے کہ بیل آؤٹ ہمیں نہیں، ان کو بھی چاہیے. چلیں جو بھی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں آپ کی ملاقات کروائیں گے. ابھی تک ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. اگر یہ ہمارے ساتھ ہم پولیٹیکل لوگ جا کے خان صاحب سے ملیں گے نا تو ڈیفینیٹلی اس میں ٹیمپریچر نارمل ہوگا. میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا، حقائق سامنے آئیں گے، اس سے میں ڈس ایگری نہیں کرتا، ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ کو میں بتا دوں، جو حالات اس وقت پاکستان کے ہوئے پڑے ہیں نا، اور جو پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، آپ یقین کریں ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ اسے کس طرح ڈائجسٹ کریں گے، یہ بات مجھے ڈائجسٹ نہیں ہوتی. اچھا پولیٹیکل صورتحال آپ کے خیال میں ٹھیک ہے، وہ میں ایگری کرتا ہوں کہ کافی انسرٹینٹی ہے، لیکن سٹاک مارکیٹ تو اوپر ہی اوپر جا رہی ہے، اوپر ہی اوپر جا رہی ہے، اس پہ کیوں نہیں اثر ہوتا یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی کا؟ اچھا ٹھیک ہو گیا جی. آپ کے تاجر برادری، آپ کا اپنا جو انڈسٹریلسٹ ہے، انہوں نے پچھلے دنوں جو پریس کانفرنس کی 37A پر، انہوں نے تاجر برادری نے ٹھوک بجا کر آپ کو نہیں کہا، آپ کا کسان کو آپ کو نہیں پتا کہ کیا بنا ہے، آپ کے ٹیچرز کے ساتھ پتہ نہیں کیا. تاجروں کو چھوڑ دیں، کسانوں کے واقعی پرابلم بہت سیریس ہے. سر نہیں بالکل ڈیٹیل میں ایشوز پہ لے گئے. میں ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دوں، اگر آپ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیں. سر سویپنگ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ملک کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو پاکستان کے یہاں پہ نہیں، پوری دنیا میں لوگ آپ کو مان رہے ہیں. اور آپ جو پاکستان کا خاص طور پہ جو سٹیٹمنٹ کی میں بات کہہ رہا تھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی جو 10 مئی کے بعد، میں اسے پاکستان کا ایک نیا جنم کہتا ہوں، جو اللہ نے آپ کو اس جنگ میں فتح دی، اور اس کے بعد عالمی برادری میں جو پاکستان کا مقام بلند ہو رہا ہے، لوگ آپ کو ریکگنائز کر رہے ہیں، اس خطے میں آپ کا جو وجود ہے اس کا ویٹ بہت بڑھ گیا ہے، اس کی عزت بہت بڑھ گئی ہے. اس چیز کو آگے بڑھانے میں، اس کو قائم رکھنے میں ہر پاکستانی کا اپنا ایک کردار ہے، ہر سیاسی ورکر کا اپنا ایک کردار ہے، ہر لیڈر کا اپنا ایک کردار ہے. اس حد تک آپ ساتھ دیں پاکستان کے لیے، ہمارے لیے نہیں. باقی چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، میں سنیں نا کہ جناب یہ سختی ہو گئی، فلاں ہو گیا، یہ جو باتیں ہیں نا، اس کی بنیاد کے اوپر ملک کی ترقی میں ایسا نہ ڈالنا، ملک کی انٹرنل سٹیبلٹی کو خراب کرنا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، جو کہ پی ٹی آئی کر رہی ہے.
اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کون سی ایسی بات ہے نئی جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے ہم نے نہیں بھگتی ہوئی. ہمیں کوئی بیل آؤٹ کی ضرورت نہیں ہے. نائل ہمارے لوگ نہیں ہوئے. ملاقات آپ کا اسٹیٹ منسٹر ہے طلعت چودھری 5 سال کے لیے نہیں ہوا نائل. ہم لوگ گرفتار نہیں ہوئے. آپ کہتے ہیں ایک ایم این اے کو ڈسکوالیفائی کر دیا, ہمارے پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو گئے. وہ ٹھیک ہے, اتنی پرانی بات نہیں ہے, سمپل میجورٹی کا اتنی پرانی بات نہیں ہے. اڈیالہ جیل میں میاں نواز شریف صاحب تھے, اتنی پرانی بات نہیں ہے. آپ تو بہت بڑے بڑے ڈیلیگیشن ان سے ملاقاتیں کرتے تھے. اتنی پابندیاں تو نہیں تھی جتنی آج عمران خان پہ ہیں. مشکلات تو ہمیں بھی رہی ہیں, لیکن چلیں میں نے وہ بات کر دی ہے کہ میں معلوم کروں گا, ٹھیک ہے, اور ہم پوری کوشش کریں گے. دیکھیں میں نے پھر یہ بات کی ہے کہ پولیٹیکل مائنڈ جو ہوتا ہے نا, وہ گھما پھرا لاڑ مار کے بھی اینڈ پہ یہی کہتا ہے کہ یار بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے سلوشن ڈھونڈے, سلوشن, اور سلوشن پاکستان کو آگے لے کے جانے کا ڈھونڈے. وہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکل آتا ہے.